دیگر کتب احادیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا فرماتے من زارا قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعۃ کتب برا، فرمایا جو بندہ اپنے والدین دونوں کی قبر یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر، کہ ایک فوت ہوا ہے ماں یا باپ، ہر جمعے کے دن ان کی قبر کی زیارت کرے، من زارا کے لفظ ہیں، اور یہ ممکن تب ہے جب قبر کو زمین کے برابر نہیں، جب قبر کو اس انداز میں بناؤ کہ پتہ ہو کہ یہ باپ کی قبر ہے یا ماں کی قبر ہے۔ اگر قبر کو زمین کے برابر کر دیا جائے اور اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے تو پھر تو ایک سال بعد بھی پتہ نہیں چلے گا کہ قبر کہاں پہ ہے، تو پھر من زارا کا معنی مفہوم بالکل پایا ہی نہیں جائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں من زارا قبر ابویہ، جس نے بھی اپنے والدین دونوں یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کو زیارت کی ہر جمعے کے دن، کتب برن، فرمایا رب ذوالجلال اس بندے کو نیکوکاروں میں لکھ دیتا ہے، اس کا شمار نیکوکاروں میں ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ لفظ ہیں غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، جو ہر جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرے یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی قبر کی زیارت کرے، اللہ اس کی برکت سے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے امام ذہبی نے اس کو لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو رزین، جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ محبوب میں جب بھی اپنے گھر سے نکلتا ہوں یا کوئی کام کاج کر کے گھر واپس جاتا ہوں تو محبوب رستے میں قبرستان آتا ہے، تو کریم آقا یہ بتاؤ کہ جب میرا گزر قبرستان سے ہو تو میں ان قبر والوں کو کچھ کہوں، کیا ان سے کوئی گفتگو کروں، کیا قبرستان سے گزرتے ہوئے میں کچھ پڑھوں؟ جس وقت یہ پوچھا، اگر مردے کی حیثیت اور قبر والے کی حیثیت یہ ہوتی کہ بس مر کی مٹی میں مل گیا، اب یہ سنتا نہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتا، اسے کسی قسم کا اختیار کوئی نہیں، تو پھر میرے محبوب کی تعلیمات یہ ہوتی کہ تم نے کیوں اپنی زبان سے الفاظ نکالنے ہیں، فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، چپ چاپ جو ہے وہ چلتے رہو اور گھر پہنچ جاؤ۔ لیکن میرے محبوب کی تعلیمات یہ نہیں۔ جس وقت انہوں نے پوچھا تو میرے آقا فرماتے ہیں جب تم قبرستان سے گزرو، جب بھی تمہارا وہاں سے گزر ہو تو فرمایا انہیں سلام کرو جس طرح زندوں کے پاس سے گزرتے ہوئے سلام کرتے ہو۔ کن الفاظ سے سلام کرو؟ فرمایا انہیں کہو السلام علیکم انتم لنا سلف ونحن خلف، انہیں یہ کہو تم پہ سلامتی ہو، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ ان انداز میں ان لفظوں سے انہیں سلام کرو۔ تو حضرت ابو رزین رضی اللہ تعالی عنہ نے اگلا سوال کیا، کہنے لگے محبوب یہ بتاؤ جب میں سلام کروں گا تو کیا میرے سلام کو وہ سن کے جواب بھی دیں گے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں ہاں جواب دیں گے، لیکن ایسا جواب نہیں جو تم کسی زندہ کو سلام کرتے ہو تو آگے سے اپنے کانوں سے اس کا جواب بھی سن لیتے ہو، فرمایا ایسا جواب وہ نہیں دیں گے، لیکن جواب دیں گے ضرور، لیکن رب ذوالجلال نے یہ برزخ کا جو بیچ میں پردہ ہے، اس پردے کی وجہ سے ان کی آواز تیرے کانوں تک نہیں پہنچے گی، لیکن وہ جواب ضرور دیں گے۔ میرے محبوب نے فرمایا تم نے ان کا جواب کیا کرنا ہے؟ ہاں تم سلام کرو، وہ تمہارا سلام سنیں گے ضرور، آگے تمہیں جواب چاہیے۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں اما ترضی ان یرد علیک الملائکۃ بعددہم، فرمایا جتنے بھی قبرستان میں مدفون ہیں تم سب کو سلام کرو، کیا تم اس بات پہ راضی نہیں جتنے مردوں کی تعداد ہے اتنی تعداد میں اللہ کے فرشتے تمہیں سلام کا جواب دیتے ہیں؟ سلام تم نے قبر والوں کو کیا، لیکن اس کا جواب اگرچہ قبر والے بھی دیتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق، لیکن اما ترضی ان یرد علیک الملائکۃ بعددہم، فرمایا جتنی بھی قبرستان میں مردوں کی تعداد ہے
ان کی تعداد کے برابر اللہ اپنے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے کہ میرا یہ بندہ جب بھی قبرستان والوں کو سلام کرے گا، فرشتوں تمہاری ڈیوٹی ہے، جواب تم نے اس سلام کا دینا ہے۔ یہ کوئی معمولی حیثیت ہے کہ بندہ سلام قبر والوں کو کر رہا ہے؟ یہ سلام کتنا عظیم ہے کہ رب ذوالجلال نے اس سلام کو خالی نہیں رہنے دیا، اللہ نے ڈیوٹی فرشتوں کی لگا دی کہ میرا بندہ جب بھی سلام کرے، فرشتوں تمہاری ڈیوٹی ہے کہ تم نے ان کے سلام کا جواب دینا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ہر بندے کی قبر کی جو حیثیت ہے، وہ حیثیت ہر بندے کی قبر میں حیثیت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ دنیا میں بندہ جتنا نیک ہے، جتنا اس نے زندگی تقوی کے سائے میں گزاری، اللہ کے قرب میں گزاری، احکامات پہ عمل کرتے ہوئے گزاری، اتنی ہی قبر میں اس کی حیثیت اعلیٰ ہوگی، اور اتنے ہی اسے قبر کے اندر اختیارات ملتے ہیں، اور اتنا ہی اسے اس کی قبر پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور اتنا ہی اس بندے کی قبر پہ آنے والوں کو بھی رب ذوالجلال کی رحمتوں کا حصہ انہیں بھی ملتا ہے۔ امام بہقی نے دلائل النبوہ میں اس حوالے سے لکھا، پہلی امتوں کا حال بیان کرتے ہوئے امام بہقی نے اس کو لکھا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا۔ اب دیکھو، قبروں پہ جانا اور قبروں کی زیارت کرنا اور اللہ کے نیک بندوں کی قبروں کو یہ سمجھنا کہ ان کے قرب میں جائیں تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ عقیدہ بریلی سے گڑا نہیں گیا، یہ کسی امام کا گڑا ہوا عقیدہ نہیں، بلکہ صحابہ کا پڑا ہوا عقیدہ ہے، صحابہ کا دیا ہوا یہ دین ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، یہ گزشتہ جمعہ کسی نے یہ پرچی بھی بھیجی کہ کسی اللہ کے ولی کی قبر کا وسیلہ دے کر دعا کرنے کی حیثیت کیا ہے، تو اگر وہ پرچی جس نے بھیجی وہ بیٹھا ہے تو یہ سنیں یہ دلائل۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، قسطر جب فتح ہوا تو اس کا ایک علاقہ ہے ہرزمان، اس کا بیت المال جب حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں حاضر کیا گیا تو اس کے بیت المال میں ایک چارپائی پہ ایک بابرکت جسم پڑا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جب وہ بیت المال کا وہ مال حاضر ہوا تو چارپائی پہ ایک جسم ہے جو جسم تر و تازہ ہے، یوں لگتا ہے جس طرح آج وصال ہوا ہے، بالکل تر و تازہ جسم چارپائی پہ پڑا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت ان کی بارگاہ میں یہ پہنچا تو چارپائی کے سرہانے ایک کتاب بھی تھی، صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اس کتاب کو پڑھا تو اس نتیجے پہ پہنچے، جب تاریخ پڑھی گئی اس جسم کے بارے میں تو نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جسم حضرت دانیال علیہ السلام کا جسم مبارک ہے۔ حضرت دانیال علیہ السلام اللہ کے نبی کا یہ جسم پاک ہے، تو اس کے بارے میں جو ان کے اس وقت کے جو لوگ تھے ان کا یہ معمول تھا کہ اللہ کے نبی کا ظاہری وصال ہو گیا، چارپائی پہ جسم پڑا، لیکن نہ موسم کی تبدیلی سے جسم کے اوپر کوئی اثرات ہوئے، نہ وہ جسم بوسیدہ ہوا، جسم تر و تازہ ہے۔ تو راوی کہتے ہیں کہ اس وقت کے لوگوں کی صورتحال یہ تھی اور ان کا طریقہ یہ تھا، کہتے ہیں اذا حبست السماء، جب آسمان بالکل بادل ختم ہو جاتے اور بارش کا نام و نشان تک نہ ہوتا، قحط پڑا ہوا ہوتا، تو لوگ کیا کرتے؟ کہتے کانو یربسون بہ فموتروا، لوگ آپ کا جسم مبارک اٹھا کے آسمان کے نیچے لے آتے، یعنی پہلے اندر پڑا ہوتا، آپ کا جسم مبارک چارپائی سمیت اٹھا کے باہر لے آتے، کہتے جو ہی آپ کا جسم باہر آتا اللہ بارش کا نزول فرما دیتا، یعنی اللہ کا نبی دنیا سے جا چکا، ان کے جسم اطہر کے وسیلے سے
اس وقت کے لوگ بارش مانگتے ہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ اگرچہ پہلے 1 سال تک بارش نہ ہو جس میں مبارک اندر پڑا ہے، لوگ جب تک وسیلہ پیش نہیں کر رہے تو بارش کا نزول نہیں ہو رہا، لیکن جو ہی جس میں اطہر کا وسیلہ دے کر اور اسے باہر رکھ کے دعا کرتے ہیں، کہتے ہیں ابھی دعا ختم نہیں ہوتی اللہ بارش کا نزول فرما دیتا ہے۔